بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بند لگا دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا ہے بڑی. جس طرح انجینئر کو مکان کا نقشہ بنانے کے لیے کہا جائے تو انجینئر پہلے اس مکان کا نقشہ ذہن میں بناتا ہے. ذہن میں نقشہ بنانے کے بعد قلم لے کر وہ اس مکان کا نقشہ کاغذ پر تیار کرتا ہے. کاغذ پر لکھنے کے بعد پھر وہ راج مزدور کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ اتنی بنیادیں، یہاں گیٹ، یہاں کچن، یہاں رنگاہ، یہاں باغیچہ، نقشہ بناتا ہے. اب خارج میں جو یہ مکان بنا، اس سے پہلے مکان کاغذ پر بنا ہوا تھا اور کاغذ سے پہلے انجینئر کے دماغ میں وہ نقشہ موجود ہے. اسی طریقہ سے یہ آسمان اور آسمانی مخلوقات، یہ زمین اور زمینی مخلوقات، یہ ایک مکان ہے. اس کی چھت آسمان ہے، اس کے قمقمے سورج، چاند اور تارے. اس مکان کا فرش زمین ہے، اس کی چاردیواری پہاڑ ہے، اس کا دسترخوان یہ غذائیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں. اس کا جگ یہ نہریں ہیں، دریائے ہیں، سمندر ہے. گھر کی جتنی ضرورتی تھی وہ اس گھر میں موجود ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے گھر بنا دیا ہے، چھت بھی ہے، اس میں قمقم بھی ہے، زمین بھی ہے، اس میں کھانے اور پینے کا انتظام بھی ہے، اور اس میں پہاڑ چاردیواری بھی ہے. اس کے علاوہ مکان بنانے کی کیا ضرورت؟ مکان تو اللہ نے بنا کر دے دیا، اللہ کر آخرت بنایا، خبر بنا دیا. یہ تو ہم ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا مکان کافی نہیں ہے، ایک کوٹھی چاہیے. تو یہ ایک مکان ہے. اس مکان بننے سے قبل اس کا نقشہ خدا کی علم. جنت دوزخ تک جو اب تک ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ میں ہونے والا ہے، یہ سارا نقشہ خدا کے علم میں تھا. وہ خدا کا علم تقدیر ہے. اگر خدا کے علم میں جامع مسجد اس جگہ تھی تو باغ میں نہیں بن سکتی، پھر خدا کا علم غلط ہو جاتا. خدا کے علم میں اگر اس کی موت آج مقرر ہے تو کل نہیں ہوگی، پھر خدا کا علم غلط ہو جاتا. اسی نقشے کے مطابق کائنات چل رہے ہیں. اس خدائی علم کا نام ہے تقدیر اول. پھر کائنات کا ہو بہو نقشہ جو خدا کے علم میں تھا، اور یہ تقدیر اول ہے. اور قرآن نے اس کا ذکر فرمایا واللہ بکل شیء علیم. ان تمام چیزوں کا علم خدا کو تھا ان کی پیدائش سے پہلے سے.
احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ان تمام کائنات پر محیط تھا اس وقت جب یہ کائنات نہیں تھی، صرف خدا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ علمی نقشے کے مطابق صدر دفتر میں وہ نقشہ ایک کاغذ پر، ایک تختی پر لکھا۔ اس تختی کا نام لوح محفوظ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ جو کچھ ہو چکا ہے یا اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، یہ لوح محفوظ صدر دفتر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دوسری تقدیر ہے، دوسرا نقشہ ہے۔ پہلی تقدیر کی تو ابتدا ہی معلوم نہیں ہے، وہ تو جب سے خدا ہے وہ نقشہ تھا۔ یہ دوسری تقدیر جو تختی پر اللہ نے یہ نقشہ بنایا ہے، یہ آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بنایا۔ یہ تو پوری کائنات کا نقشہ تھا خدا کے علم میں اور لوح محفوظ میں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک تیسری تقدیر لکھی، وہ شخصی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نطفہ جب ماں کے پیٹ میں 40 دن گزارتا ہے تو وہ خون بنتا ہے، پھر 40 دن گزارتا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن جو ہے وہ گزارتا ہے تو اس میں رگوں کا جال بچھایا جاتا ہے، ہڈی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھا چلہ جب گزر جاتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہاں اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ کب دنیا میں قدم رکھے گا، کتنی دیر تک زندہ رہے گا، اور کتنی غمی خوشی اس کے سامنے آئے گی، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اور کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا۔ یہ ماں کے پیٹ میں ہر آدمی کا نقشہ ایک روقے پر لکھا جاتا ہے اور اس کی پیشانی میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ تیسرا نقشہ ہے اور تیسری تقدیر ہے۔ اب میں دنیا میں چل رہا ہوں اسی نقشے کے مطابق جو فرشتہ لکھ کر میری پیشانی میں لکھ چکا ہے۔ اگر اس نے میرا رزق 1 من لکھا ہے تو وہ 1 من 1 پو نہیں ہو سکتا، اور پونے من بھی نہیں ہو سکتا۔ میری دکان 1 ہو، میری دکان 100 ہو، لیکن رزق وہی ہوگا جو فرشتے ملے۔ جیسے آپ کے ٹینکی میں 1 من پانی آتا ہے، اگر آپ نیچے 1 ٹوٹی لگائے اور پانی نکالے تو وہ 1 من ہوگا، اور اگر 100 ٹوٹی لگائے اور وہ پانی نکالے تو وہ 100 من نہیں ہوگا، وہ 1 ہی من ہوگا۔ دکان بڑھنے سے، مارکیٹ بڑھنے سے، تنخواہ بڑھنے سے رزق نہیں بڑھتا، رزق تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ یہ تیسری تقدیر ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھا نقشہ ہے سالانہ۔ شب قدر کی رات جب آتی ہے تو آنے والے سال کا رویداد فرشتے کو پکڑایا جاتا ہے کہ اس سال میں فلان دن یہ فلان کام کرے گا، فلان دن فلان کام کرے گا، اتنی گناہ کرے گا، اتنی نیکیاں کرے گا۔ اگر اس سال میں موت مقرر ہے تو وہ موت کا وقت بھی فرشتے کو لکھایا جاتا ہے کہ جب وہ وقت آئے اس کو گلے سے پکڑ۔ یہ سنوی تقدیر ہے۔ اب میں سال میں چلتا ہوں اسی شب قدر کی تقدیر اور نقشے کے مطابق۔ تو پہلی تقدیر خدا کا علم، دوسری تقدیر لوح محفوظ، تیسری تقدیر ماں کے پیٹ میں جو لکھا ہوا ہے، چوتھی تقدیر شب قدر میں جو نقشہ بنا کر فرشتے کو دیا جاتا ہے، اور ایک 5ویں تقدیر ہے۔ ہر صبح کو فرشتے کو پکڑایا جاتا ہے کہ شام تک اس کا کاروبار کیا ہے، یہ یومیہ تقدیر ہے۔ اب انسان ان تقادیر کے مطابق چلتا ہے۔
اس پر دنیا دار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ کے علم میں یہ کافر تھا تو یہ کفر کرنے پر مجبور ہے، پھر اللہ اس کو سزا کیوں دیتا ہے؟ جو یہاں لکھا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑی سزا۔ اگر خدا کے علم میں یہ مومن ہے تو ایمان کی بدولت اس کو انعام جنت کی شکل میں کیا دی جاتی ہے، اس میں تو ایمان اختیاری طور پر نہیں، مجبور ہے ایمان لانے۔ تو ایمان مومن کا کمال نہیں ہے اور کفر کافر کے لیے عیب نہیں ہے، یہ تو لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ جیسے اللہ نے لکھا ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، خدا کا لکھا ہوا تو ہم مٹا نہیں سکتے۔ تو اگر اللہ نے لکھا ہے کہ ابو جہل کافر رہے گا تو ابو جہل کفر کرنے پر مجبور تھا، جب مجبور تھا تو ان کو سزا کیوں دی؟ اور ابو بکر صدیق اعلیٰ مومن تھے تو وہ اعلیٰ ایمان اپنانے میں مجبور تھا، تو اس نے کیا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیوں کا سودا بنایا۔ علماء نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ تقدیر ہمیں مجبور نہیں کرتی گناہ کرنے کو۔ اگر تقدیر میں چور لکھا گیا ہوں تو میں چوری کرنے پر مجبور نہیں۔ تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسے آئینہ دیوار میں نصب کرتے، آئینے کے سامنے اگر ایک چھٹا آدمی بیٹھا ہے تو آئینہ اس کو چھٹا دکھائے گا، اور اگر آئینہ کے سامنے کالا آدمی بیٹھا ہے تو آئینہ اس کو کالا بتائے گا۔ اب آئینہ نے اس کو کالا نہیں بنایا، وہ کالا تھا تو آئینہ نے کہا کہ کالا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو خدا کے علم میں اس وقت یہ وقت تھا، یہ ارب و سال بعد آیا یہ وقت، لیکن اللہ کو اس وقت پتا تھا کہ یہ مسلمان مغرب کی نماز پڑھیں گے، اپنے اختیار سے پڑھیں گے، اور قرآن سنیں گے اور اپنے اختیار سے سنیں گے، اور میرے ساتھ محبت رکھیں گے اور اپنے اختیار سے۔ تو آپ ایمان کے لحاظ سے چھٹے تھے تو خدا کے علم جو آئینہ کی مانند ہے اس نے آپ کو چھٹا دکھا دیا۔ اور ابو جہل کی پیدائش سے پہلے خدا کو علم تھا کہ یہ کالا ہوگا، تو کالے کو کالا بتایا، کالے کو کالا نہیں بنایا۔ جیسے آئینہ کالے کو کالا بتاتا ہے کہ یہ کالا ہے، آئینہ کالے کو کالا نہیں بناتا بلکہ بتاتا ہے۔ اس لیے تقدیر سے انسان گناہ پر مجبور نہیں ہے کہ وہ سہارا لے، یہ سمجھے کہ میرا علم کس وقت پر ہے، کل کا علم مجھے نہیں ہے۔ خدا کو بھی کل کا علم نہیں ہے، خدا کو تو قیامت تک کائنات کا علم۔ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہماری نیکی بدی کا علم خدا کو تھا، وہ آئینہ راڈار نصب تھا، اس میں جو چھٹے تھے وہ چھٹے نظر آئے، جو کالے تھے وہ کالے۔ اس لیے تقدیر ایک آئینہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا جواب کہ اللہ نے ہر کام کے بارے میں دو تقدیریں لکھی۔ آپ کے بارے میں تقدیر میں یہ بھی ہے اس کو 10 لڑکے ہم دیں گے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو 5 لڑکے دیں گے، اور بتایا نہیں کہ یہ 5 لڑکی اس صورت میں کہ یہ ایک شادی کرے، اور 10 لڑکی اس صورت میں کہ یہ 4 شادی کرے۔ اختیار آپ کو ہے، ایک کرتے ہیں تو 5 ملیں گے، تو یہ تقدیر چلی گی اور وہ 10 والی تقدیر منسوخ ہو۔ اللہ نے فرمایا عندہ ام الکتاب، میرے سامنے تقدیر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یمحی و یثبت، ایک کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور ایک کو جاری رکھتا ہے۔ جس طرح یہ ایک جنگل ہے، تقدیر میں یہ ہے کہ آپ ادھر بکریاں چرائیں تو گھاس سے وہ پیٹ بھر جائیں گے، اور اگر اس کنارے پر چرائے تو یہاں ریت ہے، وہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس میں چرائیں یا اس میں چرائیں۔
اگر اس میں چرا دیا تو وہ تقدیر نافذ ہے، آپ کی بکریاں پلیں گی. اگر اس میں چرایا آپ کی دوسری تقدیر نافذ ہے، بکریاں جو ہے وہ مر جائے گی. اس لیے ہم تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تقدیر کو تقدیر سے لڑاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھوک لگتی ہے، یہ تقدیر ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ کھانا کھائے تو بھوک دور ہوگی، تو میں دوسری تقدیر سے پہلی تقدیر کو بگاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، بھوک دور ہو جائے. مجھے پیاس لگتی ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے دوسری تقدیر کا بھی علم ہے کہ پانی پیے گا تو پیاس بجھے گی، تو میں دوسری تقدیر کو ہاتھ میں لے کر پہلی تقدیر کے ساتھ میں لڑتا ہوں. میں بیمار ہوتا ہوں، یہ تقدیر ہے، لیکن دوسری تقدیر یہ بھی ہے کہ اگر یہ علاج کرے گا تو بیماری ٹھیک ہوگی، تو میں دوسری تقدیر کو لے کر پہلی تقدیر سے لڑتا ہوں. میرے گھر میں آگ لگتی ہے، یہ تقدیر ہے، لیکن میں پانی لے کر اس کو بجھاتا ہوں، تو میں دوسری تقدیر سے پہلی تقدیر کو بگا دیتا ہوں. اس لیے انسان کو اللہ نے دو میں سے ایک تقدیر، دو تقدیروں میں سے ایک کا اختیار انسان کو دیا ہے. عنده الکتاب، اللہ کے پاس تقدیر موجود ہے عالم کا. جو انسان نہ کرے یمحق، اس کو مٹاتا ہے، جو کرے یثبت، اللہ اس کو جاری کرتا ہے. اس لیے یہ بہانہ ہے کہ یار خدا نے لکھا ہوا تھا تو ہم نے چوری کی، ہم نے قتل کیا، ہم نے زنا کیا. یہ اللہ نے وہاں سے دیکھا تھا کہ یہ آدمی بدخصلت ہے، وہ یہ کرے گا، تو راڈار آئینہ نے اس کو کالا ظاہر کیا، کالا بتایا، کالا بنایا نہیں. اس لیے یہ سوال نہیں ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو اب وقت صاحب مجبور ہے گناہ کرنے پر. نہیں، یہ اس کا اختیار وَلَهُمْ أَجْرٌ.